السلام علیکم۔ مدینہ عربک ریڈر سیریز کا آج 11واں ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 5 کے کچھ اور صفحات پڑھیں گے، اور ٹوٹل ہم 3 ایکسرسائز آج کریں گے۔ اور ان 3 ایکسرسائز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں سبق میں ہم جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ عربی میں اضافت والے جملے کیسے بنے، یعنی کہ پوزیشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے 2 لفظوں کو کیسے جوڑا جائے۔ اگر آپ کو بولنا ہے کہ خالد کا قلم، اللہ کا گھر، نبی کی مسجد، تو یہ کی کے الفاظ کو کیسے جوڑے جائیں، عربی میں اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی ہم لوگ مشق کر رہے ہیں سبق نمبر 5 میں۔ اور اس کے تحت ہم لوگوں نے 3 قاعدے یاد کیے تھے۔ پہلا قاعدہ یہ تھا، جب بھی 2 لفظوں کو اس خاص طریقے سے جوڑیں تو پہلے لفظ پہ ال کا استعمال نہیں کریں گے، اور دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ پہلے لفظ کے آخری حرف پہ تنوین نہیں دیں گے، اور آخری جو اہم قاعدہ تھا وہ یہ کہ دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر آئے گا ہمیشہ۔ وہ زیر سنگل بھی ہو سکتا ہے اور تنوین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں اچھی خاصی ہم نے پڑھی تھی، لیکن آج مزید کچھ اور مثالیں، اور جو آج آخری تمرین آئے گی اس میں دراصل انہی 3 قاعدوں کا امتحان ہوگا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے ان 3 قاعدوں کو سمجھا ہے یا نہیں۔ تو خیر، دیکھتے ہیں، بقیہ تمرینات پڑھتے ہیں اور سیدھا اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ آتے ہیں اور تمرین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کتاب کا صفحہ نمبر 39، اور انشاءاللہ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اقرأ، اقرأ کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، اور اضافت والے جملے ہیں یہ، اور کعبہ کی تصویر کی وجہ سے یہ سبق تھوڑا بچوں میں کافی دلچسپ رہتا ہے، بچے سبق کو کافی پسند کرتے ہیں پڑھنا۔ خیر، کعبہ سے متعلق کچھ جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے این بیت المدرسی، کہاں ہے ٹیچر کا گھر۔ اینا کہاں، بیتو گھر، مدرسی استاذ، کہاں ہے استاذ کا گھر۔ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ انگلش ترجمہ ہوگا ویئر از دا ہاؤس آف ٹیچر، یس، ویئر از ٹیچرز ہاؤس۔ ہوا بعید، اٹ از فار۔ نمبر 2 ہے القرآن کتاب اللہ۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن از دا بک آف اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں جہاں بھی یہ آف کا ترجمہ آ رہا ہے یا کا یا کی کا ترجمہ آ رہا ہے، پہلے لفظ پہ ال نہیں ہے اور دوسرے لفظ کے آخری میں زیر ہے، کتاب اللہ۔ نمبر 3 ہے الکعبۃ بیت اللہ۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ انگلش ترجمہ ہوگا کعبہ از دا ہاؤس آف اللہ۔ نمبر 4 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد پیس بی اپون ہم از دا میسنجر آف اللہ۔ نمبر 5 ہے خرج المدرس من غرفۃ المدیر۔ خرج کا مطلب ہوا نکلے، المدرس استاذ، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، غرفتی کمرہ، مدیری پرنسپل، نکلے استاذ پرنسپل کے کمرے سے، استاذ پرنسپل کے روم سے نکلے۔ دا ٹیچر کیم آؤٹ آف پرنسپلز روم۔ آگے نمبر 6 ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد۔ ھذا یہ، بیت حامد حامد کا گھر ہے۔ ھذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد اور وہ خالد کا گھر ہے، and that is Khalid's house. This is Hamid's house and that is Khalid's house. نمبر 7 ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر۔
اس کو و ابنو بھی پڑھ سکتے ہیں اور وبنو بھی پڑھ سکتے ہیں. الف کو آپ چاہیں تو حذف کر دیں. وبنو یاسر تاجر، ابن عمار عمار کا بیٹا، طالب اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، و اور ابن یاسر یاسر کا بیٹا تاجر تاجر ہے. انگلش ترجمہ ہوگا عمار's son is a student and یاسر's son is a merchant. آگے دیکھتے ہیں. بیت المدرسی بعید، بیت المدرسی استاذ کا گھر، بعید دور ہے. بیت المدرسی بعید استاذ کا گھر دور ہے. وہ بیت التاجری قریب اور تاجر کا گھر قریب ہے. انگلش میں بولیں گے ٹیچرز ہاؤس از فار اینڈ مرچینٹس ہاؤس از نیئر. نمبر 9 ہے ھذا مفتاح السیارتی. ھذا کا مطلب یہ، مفتاح چابی، سیارتی کار. ھذا مفتاح السیارتی یہ کار کی چابی ہے. این مفتاح البیتی کہاں ہے گھر کی چابی. انگلش ترجمہ ہوگا دس از دا کی آف کار. این مفتاح البیتی ویئر از دا کی آف دا ہاؤس. نمبر 10 ہے من انت. من کا مطلب کون، انت یعنی آپ. من انت یا ولدو کون ہیں آپ، اے لڑکے. لڑکے تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا انا ابن عباس، میں بیٹا ہوں عباس کا. عباس کے نیچے جو زیر ہے اس کا معنی ہو رہا ہے کا. اس کو آپ انا ابن عباس بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا فوراً. ابنو کے الف کو آپ چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. انگلش ترجمہ ہوگا من انت یا ولد، ہے بوائے ہو آر یو. تو جواب ہے انا ابن عباس، آئی ایم دا سن آف عباس. نمبر 11 ہے وابن من ہوا، اور کس کا بیٹا ہے وہ. وہ ہو گیا اور ابن بیٹا، من کون، تو کون کا بیٹا یعنی کس کا بیٹا، ہوا وہ کس کا بیٹا ہے وہ. ہوا ابن خالد وہ خالد کا بیٹا ہے. انگلش میں ترجمہ ہوگا اینڈ ہوز سن از ہی. جواب ہے ہی از دا سن آف خالد. اگلا جملہ ہے این مسجد رسول اللہ. کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. یہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ لفظ ہے چونکہ، تو اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں. یہ نام کے ساتھ ہی بطور دعا کے نام کا ایک طرح سے حصہ بنا ہوا ہے، لہٰذا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. این مسجد رسول اللہ، کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. ویر از پروفیٹس مسجد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب ہے ہوا فی المدینۃ المنورہ، یہ وہ مدینہ منورہ میں ہے. اٹ از ان مدینہ منورہ. یہ صفحہ نمبر 39 کمپلیٹ ہوا. آگے صفحہ نمبر 40 پہ کچھ اور جملے ہیں، اسی قسم کے جملے ہیں. پہلا جملہ ہے بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ. بنت حامد آسان لفظ ہے. حامد کی بیٹی، فی المدرسۃ اسکول میں ہے، وہ بنت محمد اور محمد کی بیٹی فی الجامعۃ یونیورسٹی میں ہے. حامد's daughter is in school and محمد's daughter is at university. آگے ہے نمبر 14 اسم المدرسی سعید. اسم المدرسی سعید واسم المہندسی خالد. اسم المدرسی استاذ کا نام سعید ہے، واسم المہندسی اور انجینئر کا نام خالد خالد ہے. ٹیچرز نیم از سعید اینڈ انجینئرز نیم از خالد. نمبر 15 ہے عم الطالبی غنی. عمو کا معنی ہوتا ہے چچا. عم الطالبی طالب علم کے چچا، غنی مالدار ہیں. انگلش میں بولیں گے اسٹوڈنٹس انکل از رچ.
نمبر 16 ہے باب المسجدی مفتوح و باب المدرستی مغلق۔ باب المسجدی مسجد کا دروازہ مفتوح کھلا ہوا ہے، و باب المدرستی مغلق اور اسکول کا دروازہ بند ہے۔ The door of masjid is open and school's door is closed۔ نمبر 17 ہے خالو حامد فقیر۔ حامد کے ماموں غریب ہیں۔ یہ لفظ خالو ہے، خالو کا معنی عربی میں ہوتا ہے ماموں۔ عام طور سے جب یہ لفظ پڑھاتا ہوں میں تو اسٹوڈنٹس کو تعجب ہوتا ہے کہ ارے خالو کا ترجمہ ماموں کیوں؟ لیکن خالو خالہ ہوا، خالہ ماں کی بہن کو بولتے ہیں خالہ اور ماں کے بھائی کو بولتے ہیں خالو، تو خالو کا ترجمہ ہوتا ہے ماموں۔ خالو حامدن حامد کے ماموں فقیر غریب ہیں، فقیر کا ترجمہ ہوتا ہے غریب، حامد کے ماموں غریب ہیں۔ حامد's maternal uncle is poor۔ نمبر 18 ہے سیارۃ عباس فی الشارع۔ سیارۃ عباس، عباس کی کار فی الشارع روڈ میں ہے، یعنی روڈ پر ہے۔ عباس کی کار روڈ پر ہے، عباس's car is on the road۔ نمبر 19 ہے ابن من انت۔ ابن بیٹا، من کون، کون کا بیٹا یعنی کس کے بیٹے ہو تم؟ جواب ہے انا ابن المدرسی، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں، استاذ کا بیٹا ہوں۔ انگلش میں بولیں گے whose son you are، جواب ہے I am the son of teacher یا I am teacher's son۔ آخری جملہ این الکلب، کہاں ہے کتا، where is the dog، ہوا تحت السیارتی، وہ کار کے نیچے ہے۔ یہ کار کے نیچے تصویر بنی ہوئی ہے، ہوا تحت السیارتی it is under the car۔ تو یہ اضافت والے کچھ جملے تھے جس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ اور اب اگلا ایکسرسائز نمبر 5، اس میں آپ کو پہلا لفظ جو ہے وہ اس میں آپ کو پہلا لفظ گیس کرنا ہے، سوچنا ہے کہ پہلا لفظ کون سا مناسب ہوگا۔ جیسے دیکھیں آپ، نمبر 1 ہے ڈیش البیت مغلق۔ بیت کا مطلب گھر، زیر بھی ہے یہاں پہ، تو گھر کا ڈیش بند ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں جملہ آ گیا ہوگا کہ گھر کا دروازہ بند ہے، اور دروازہ کو عربی میں بولا جاتا ہے بابو، تو یہ جملہ ہوگا پورا باب البیتی مغلق، the door of the house is closed، گھر کا دروازہ بند ہے۔ دوسرا جملہ ہے این ڈیش السیارتی، کہاں ہے کار کی ڈیش، تو ظاہر سی بات ہے کہاں ہے کار کی چابی، یہ جملہ صحیح ہے۔ چابی کو عربی میں بولتے ہیں مفتاحو، اوپر پڑھا تھا ہم نے، یہاں پہ مفتاحو لکھیں گے اور جملہ ہوگا این مفتاح السیارتی، کہاں ہے کار کی چابی۔ نمبر 3 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ڈیش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ڈیش کی جگہ اللہ آئے گا، اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اور اللہ پہ زیر آئے گا کیونکہ رسول اللہ کے رسول، کے کا معنی پیدا کرنے کے لیے زیر لانا ہوگا یہاں پہ رسول اللہ۔ آگے چلتے ہیں نمبر 5، القرآن کتاب ڈیش، قرآن ڈیش کی کتاب ہے۔ یہاں بھی بڑا آسان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا جملہ ہوگا القرآن کتاب اللہ۔ نمبر 6 ہے خدیجۃ ڈیش حامد، خدیجہ حامد کی ڈیش، تو یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں حامد کی بیٹی ہے، جملہ ہوگا خدیجہ بنت حامد، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے، خدیجہ از دا ڈاٹر آف حامد۔ نمبر 7 ہے انا ڈیش المدرسی، میں استاذ کا ڈیش ہوں، تو میں استاذ کا بیٹا ہوں، انا ابن المدرسی، انا ابن المدرسی بولیں یا انا ابن المدرسی بولیں، دونوں صحیح ہے۔ آسانی کے لیے میں الگ الگ کر کے بولتا ہوں کہ انا ابن المدرسی، آئی ایم دا سن آف دا ٹیچر۔ نمبر 18 ہے ڈیش الطالبی مکسور، طالب علم کا ڈیش مکسور ٹوٹا ہوا ہے، تو طالب علم کا قلم صحیح جملہ ہوگا قلم الطالبی مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔
نمبر 9 ہے بابو ڈیش مفتوحن، بابو دروازہ، ڈیش کی جگہ میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ بیتی، گھر کا دروازہ کھلا ہے، باب البیتی مفتوحن، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آگے ہے نمبر 10 خرج، خرج کا معنی آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، نکلے، کون نکلے؟ المدرسو، استاذ نکلے، من ڈیش المدیر، اس طرح کا جملہ بھی آیا تھا کہ استاذ پرنسپل کے روم سے نکلے، تو روم کو غرفہ بولتے ہیں، یہ جملہ ہوگا خرج المدرسو من غرفت المدیری، the teacher came out of principal's room۔ یہ صفحہ نمبر 40، اور اگلے صفحے میں بس 3 لائن ہی ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 41 میں بس یہ 3 لائنیں ہیں، اور ان 3 لائنوں میں 6 الفاظ ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے صحیح ترکیبات التالیہ، کریکٹ دا فالوونگ فریزز۔ یہ جو 3 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، ان 3 قاعدوں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ یہاں پہ اپلائی نہیں کیا گیا ہے، آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ اب جیسے دیکھیے، پہلا تو بڑا آسان ہے، القلم الطالبی، طالب علم کا قلم اگر آپ کو بولنا ہے تو پہلے والے لفظ پہ ال تو نہیں آتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا قلم الطالبی، یعنی کہ ال ہٹنا چاہیے شروع سے۔ پہلے کالم میں دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے بنتو حامدن، اس کی بھی غلطی بڑی کھلی ہوئی ہے، اوپن ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ حامد کی بیٹی اگر آپ کو بولنا ہے تو بنتو حامدن نہیں ہوگا، دوسرے لفظ کے آخری حرف پہ زیر آتا ہے، لہٰذا اس کو بولیں گے بنتو حامدن۔ یہاں پہ آپ لکھ لیں اپنی کتابوں میں بنتو حامدن، حامد's ڈاٹر، حامد کی بیٹی۔ آگے ہے اسم الولد، یہ غلطی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے آپ، اسم الولد نہیں، اسم الولدی، لڑکے کا نام، تو جب تک آپ دال پہ زیر نہیں دیں گے یہ کا معنی نہیں آئے گا، اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ ادھر بھی 3 الفاظ ہیں، یہ لکھا ہوا ہے پہلا بابن السیارتی، اس میں جو غلطی ہے وہ یہ کہ بابن، پہلے لفظ کے آخری حرف پہ تنوین نہیں آتی ہے، یہاں پہ تنوین موجود ہے جو کہ غلط ہے، بابن نہیں ہونا چاہیے، بابو ہونا چاہیے، سنگل پیش، باب السیارتی، کار کا دروازہ۔ آگے ہے الرسول اللہ، یہ بھی بڑا آسان ہے اس غلطی کو جاننا، اللہ کے رسول بولنا ہے تو پہلے لفظ کے شروع میں ال نہیں آئے گا، یہاں پہ ال لکھا ہوا ہے، الف لام ہٹ جائے گا، اور یہ صحیح جو ترکیب ہوگی وہ یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ آخری ہے ابن المدرسن، ابن بیٹا، مدرسن میں جو غلطی ہے وہ یہ کہ ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہے، لہٰذا یہ ہوگا ابن المدرسی، سین کے نیچے 1 زیر، 2 زیر نہیں بلکہ 1 زیر۔ تو یہاں تک ہم باقی رکھتے ہیں، آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد یا محمد، یہاں سے انشاءاللہ اگلے کلاس میں کریں گے، اور ایک قاعدہ بھی ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ، جب یہ پڑھیں گے تو 1-2 قاعدے ہیں جن پہ نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ صفحات پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔